کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، امیر بھائی سے بات ہو رہی ہے کیا؟ ہاں امیر بھائی سے بات ہو رہی ہے۔ بلال بھائی نے آپ کے بارے میں کچھ بتایا تھا مجھے۔ کیا بتایا تھا؟ کہ مطلب تم سنیوں کو بولتے ہو کہ قبر پہ نہیں جانا چاہیے، نبی علیہ السلام سے نہیں مانگنی چاہیے، یہ ساری باتیں صرف اللہ رب العزت سے مانگو اور کسی سے مانگنا شرک ہے، ایسا بولتے ہو تو جا کے سجدہ ماننا لگانا چاہیے سجاد کو بس کیا؟ عبادت پہ جا کے سجدہ ہے کیا ہمارے اسلام میں؟ نہیں ہے، بالکل بھی سجدہ نہیں ہے، غلط بات نہیں، چڑھانی آئیے سجدے کی بات نہیں ہے، نہیں چدر بات چڑھانی آئیے کیا؟ ہاں چادر چڑھانے کا، اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ ساری باتیں تم کہتے ہو؟ نہیں پھر کو نہیں بولا میں نے، پھر کو نہیں بول رہا ہوں میں کہ شرک ہے، میں بولتا ہوں کہ زیارت پہ جا کے سجدے نہیں ماننے چاہیے، یہ شرک ہے۔ کیا ہے سجدہ؟ دیکھو سجدہ تو نبی علیہ السلام نے، سنو پہلے، سجدہ تو بتاؤ پہلے سن تو لو یار، آپ سجدہ کہاں سے تو بول رہے ہیں؟ بھائی ایک منٹ، سجدہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی منع کر دیا، تو سجدہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جو تو پھر لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ جو لگاتے ہیں وہ جہالت میں لگاتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ تو بھی نہیں سمجھاتے کیوں نہیں ہے بلال بھائی؟ ہاں بالکل، ہمارے علماء کرام کی تقریریں موجود ہیں، سمجھاتے ہیں سب۔ میں آپ سے تو یہ کہہ میرا رہا کہنے تھا کا حضرت، تو میں میرا یہ کہنے کہہ کا رہا تھا مطلب یہی تو ہے، نہیں میرا کہنے کا جیسے مطلب یہی تو ہے، پہلے باہر والوں کو سمجھانے سے اچھا ہے پہلے اپنے والوں کو وہ سمجھاؤ سمجھا نا۔ لیا الحمدللہ، نہیں ایسا سمجھتے ہوتا ہیں ہے، نا، میں بتا رہا ہوں، میں سنو۔ ابھی گیا تھا نا، میری بات تو سنو، میں ابھی گیا تھا، مطلب میں چھٹی پہ میں سعودی رہتا ہوں، باہر رہتا ہوں، میں یہاں نہیں رہتا، میں آیا تھا تو میں گیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا وہاں پر چادر بھی چل رہی ہے اور سجدے بھی لگ رہے ہیں۔ تو ہو پہلے رہا میرا ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے، جب جنہیں پریشانی ہوتی ہے دیوبندیوں سے، وہابیوں سے اور باقی مطلب باقی فرقوں سے، تو پہلے اپنے فرقے والوں کو سمجھانا چاہیے، جو بریلوی تھے انہیں سمجھاؤ نا، وہاں پر بیٹھ کے انہیں ایک بتاؤ منٹ، کہ کس طریقے سے ہے کیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، سنو۔ جی بتاؤ، اب میری بات پوری سن لیو، ٹھیک ہے؟ جیسے جی بتاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اب میری بات پوری سنیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو 10 دن 40 دن یا 20 دن کے چلے پہ لے جاتے ہیں، یا 3 دن۔ جب وہ لوگ چلے پہ جاتے ہیں وہ لوگ، تو جو چلے پہ جاتا ہے شخص، خود اس کے گھر میں ٹی وی چلتی ہوتی ہے، اس کی گھر کی عورتیں وغیرہ یہ سب جو ہے بے پردہ گھومتی ہوتی ہیں، تو اب کیا تم یہ کہو گے کہ تو چلے پہ بعد میں جانا، لوگوں کو سمجھانے پہلے اپنے گھر میں سمجھا لے؟ بہرحال جو ایک منٹ سن تو لو بھائی، ارے سن تو لو، میں نے کال کی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ اب رہی بات کہ ہم لوگ ان لوگوں کو سمجھا، الحمدللہ ہمارے علماء کرام میں سے پڑھی لکھا جو طبقہ ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی ایسا نہیں کرتے، بس تو پھر کوئی جس دن با میں گیا تھا اتفاق کوئی شخص جس کو پتا نہ ہو بالکل ہی وہ ایسا کر دیتا ہے تو اس کو بھی ٹوک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو میرا تمہیں کہنے کوئی کا اگر، مطلب یہی تو ہے نا، سنو پہلے، میرا کہنے کا میری بات بھی تو سنو میری نا، تو بات سن لو، میری بات پوری ہونے دو۔ اب جیسے کوئی شخص مزار شریف پہ اگر ایسا کرے نا، تو تم کیا کرنا، اس سے منع کر دینا، بولنا دیکھو ایسا مت کرو، سجدہ لگانا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو منع کیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا تم سے کہ جیسے کہ تم کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اولیاء کرام سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے، مدد نہیں مانگنا چاہیے، یہ تم کہہ رہے تھے؟ ہاں تو ایسا کیوں کہہ رہے تھے تم؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آدمی کی کچھ پریشانی ہے، پہلے آدمی کی جب وہاں پر بات ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں میری بات ہے، مجھے تم سے کام ہے، میری تم سے بات ہے، تو میں پہلے وسیلے
वसीले ढूंढूंगा या पहले तुम्हारे पास, जब मेरी तुमसे डायरेक्ट बात है पहले तुम्हारे पास आऊंगा मैं डायरेक्ट, जब मुझे पता है मेरा काम डायरेक्ट हो रहा है, मेरी बात है उस बंदे से, तो पहले मैं तुम्हारे पास आऊंगा या फिर मैं वसीले ढूंढते हुए तुम्हारे पास आऊँ? इंसान पहले वो करेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, इंसान सबसे पहली बात ये है कि ये तुमने बात कही है, ये एक अकली बात है, ठीक है, नकली बात नहीं है, यानी कि किताब से बात नहीं है, ये तुम्हारी अकल की बात है कि इंसान क्या करेगा। तो इसका जवाब भी मैं देता हूँ। इंसान सबसे पहले वो करेगा जिस काम से उसका काम, जो करने से उसका काम सबसे पहले हो जाए। यानी कि जैसे कि अगर जज तक हमें कोर्ट में पहुंचना है, तो अगर हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो हम वकील का सहारा लेंगे। सुन लो, तो हम सोचेंगे कि यार जज से हमारा काम डायरेक्ट अगर नहीं हो पा रहा है, वकील के जरिए हो रहा है, तो हम पहले वसीला लेंगे, क्योंकि हमें वसीला भी वकील का जज तक पहुंचने के ही लिए लगाना है। अगर किसी शख्स को ये लग रहा है कि हम अल्लाह तक, क्योंकि अल्लाह के ये बंदे हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये अल्लाह के ज्यादा करीब है, अगर ये अल्लाह से कुछ कहेंगे तो अल्लाह इनकी बात नहीं टालेगा। बुखारी शरीफ की 5006 नंबर या 6005 नंबर की हदीस शरीफ है, अल्लाह फरमाता है, और जब ये मुझसे दुआ करते हैं, जो मेरे करीब हो जाते हैं, जो इबादत करते करते मेरे हो जाते हैं, मैं जिनका आंख नाक कान बन जाता हूँ, और जब ये मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं इनकी दुआएं कबूल करता हूँ। फतुहुल गैब में गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगो, मैं खुदा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है, और जब तुम मुझे मेरे रास्ते में मेरी इबादत में खुद को फना कर लोगे तो जो तुम चाहोगे मैं वो कर दूंगा। तो हम जानते हैं कि ये अल्लाह के वली अल्लाह के इतने करीब है, ये जो चाहते हैं वो अल्लाह कर देता है। तो कोई शख्स इसलिए वलियों से कहता है क्योंकि वली अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कह देंगे तो वो हो जाएगा, हम अगर कहेंगे तो हम गुनाहगार हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों की वजह से हमें वो चीज ना दे, लेकिन वली जो है वो तो अल्लाह के यहाँ करीब है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी बात से वो चीज देगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे वादा किया है। इसलिए कोई शख्स होता है तो उनसे अर्ज करता है। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम मना क्यों करते हो ऐसा करने के लिए, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी मना नहीं किया। अब मेरी बात तो सुनो, तुमने कहा है तो गुनहगार तो है हमारे जब हम गुनहगार है, ठीक है ना, मैं गुनहगार हूँ, तो वो तो मैं अल्लाह की नजर में भी हूँ और अपने उलमाओं की नजर में भी हूँ ना। तो मेरी बात वहीं तक नहीं पहुँचने की, मैंने उलमा नहीं मानेंगे, तुम साबिर पाक को बोलते हैं, बिलाल भाई या जिन्हें बोलते हैं गोसे पाक को, जब जिनकी नजरों में भी तो मैं गुनाहगार हूँ ना, मेरे इस चीज का भी जवाब दे दो आप। तो मेरी बात वहीं तक नहीं पहुँचने की, वे मुझे पीछे से पीछे मना कर देंगे, तो इससे अच्छी मुझे लगता है कि मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं मेरी बात तो सुनो, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आदमी 5 टाइम की नमाज पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, वहाँ जाके बैठे सजदों में अपना रो रो के अल्लाह से दुआ मांगे, तो वो कबूल होएगी नहीं होगी, जब हमें पता है कि वहाँ पे भी वही मिलना है मुझे। अब मैं इससे अच्छा डायरेक्ट जाके मस्जिद में जाके बात करूँ, कुरान शरीफ पढ़ूँ, नमाज पढ़ूँ, रो रो के दुआ मांगूँ, तो मेरी वहाँ पे डायरेक्ट कबूल हो रही, तो मुझे क्या जरूरत है किसी के फर्क है जारतों में नहीं जाना, जारतों पे जाओ नमाज वो सॉरी क्या बोलते हैं। सुनो मैं जवाब देता हूँ। तुमने कहा कि अगर मैं गुनहगार हूँ, सुनो, गुनहगार हूँ तो अल्लाह के लिए भी गुनहगार हूँ, वस्ताग रहमतुल्लाह अलैह की नजर में भी, नबी अलैहिस्सलाम की नजर में भी गुनहगार हूँ, ठीक है, यही बात है ना। तो हाँ, इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा की आयत नंबर 64 में फरमाया, अगर ये इन लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, ठीक है, इन लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, तो ए महबूब अगर ये तुम्हारे पास आ जाते, अब अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि ये डायरेक्ट मेरे पास आ जाते, अल्लाह ने कहा कि अगर ये तुम्हारे पास चले जाते और फिर तुम इनके लिए दुआ कर देते, तो ये अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाते, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम से वो कहते और नबी अलैहिस्सलाम उनके लिए फिर दुआ करते, तो ये अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाते। अब इसका हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह ही दे रहा है। सूरह अद-दुहा की आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, महबूब जब कोई तुमसे कोई सवाल करे, सवाली, तो आप उसको खाली ना लौटालना, झड़कना नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही तो इरशाद फरमा रहा है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो नेक बंदे होते हैं उनके बारे में गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं
یہ وہ بندے ہیں اللہ کے جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی میں لے کر کے آتے ہیں. جیسے تم نے کہا کہ گنہگار ہم غوث پاک کی نظر میں بھی ہیں، تو غوث پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان گمراہیوں میں سے ان لوگوں کو نکال کے روشنی میں لاتے ہیں. تو جو گنہگار ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے، چونکہ یہ ان کی اصلاح کرنے آئے ہوتے ہیں تو یہ ان کی بات اللہ تک سفارش کے طور پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ان کی مدد کرنے آئے ہیں، یہ ان کی سفارش کرنے آئے ہیں، انہیں گمراہی سے نکالنے آئے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب سنیں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گنہگار ہی تو تھے، جتنے بھی تھے وہاں پر گنہگار، یہاں تک کہ مشرک بھی تھے، کافر تھے، سب لوگ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان بھیجا، تو اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی باتیں آ کے رکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو ایمان دیتا تھا، ان کو نعمتوں سے نوازتا تھا. یہاں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت مانگتے تھے تو نبی علیہ السلام سے مانگتے تھے، نبی علیہ السلام ان کو جنت عطا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت سے اگر وہ چاہتے تو ڈائریکٹ مانگتے، لیکن انہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت سے ہی یہ دعا کریں گے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ نے ہی بھیجا ان کو ہماری مدد کرنے کے لیے، تو یہ مدد اللہ ہی کی ہے. اور جب یہ ہمارے بارے میں اللہ سے کہیں گے تو اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا، ہاں ہماری ٹال سکتا. فار ایگزامپل حشر کے دن جب ساری امت گنہگار جو امت ہوگی، وہ جب عذاب میں آگ ان کو جلاتی ہوگی، اپنے ہی پسینے میں وہ ڈوبتے ہوں گے، تانبے کی زمین ہوگی اور سورج سبا نیزے پہ ہوگا، آگ برستی ہوگی، کہیں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ رب العزت بھی ہے، لوگ اللہ رب العزت سے نہیں کہہ رہے اور اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی سن بھی نہیں رہا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، اب لوگ جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر ان سے ہوتے ہوئے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے نبی علیہ السلام، ہم لوگوں پہ مصیبت ہے، لہٰذا ہمارے لیے رحم فرمائیے اور ہم پہ سے یہ عذاب اللہ رب العزت سے ہٹوائیے. اب یہ اللہ بھی ہے اور نبی علیہ السلام بھی ہیں اور امت پریشان ہے. تو اب امت کس سے کہہ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام سے. اور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم گنہگار میرے لیے بھی ہو، اللہ کے لیے بھی ہو، لہٰذا تم اللہ کے پاس جاؤ. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی، سجدے میں گئے اور امت کو بخشوا لیا. تو میں یہی تم سے کہہ رہا ہوں، جو چیزیں قرآن اور حدیث میں ہے ان سے ہٹ کے تم اپنی عقل کے مطابق یہ باتیں نہ کرو کہ ان سے مت مانگو یا ان سے مت کہو. یہ تم امت کو اللہ والوں سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے دور لے کے جا رہے ہو. اور ایک چیز اور میں تمہیں بتا دوں میرے بھائی، یہ چیز سمجھ لو. جیسے کہ اب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ان سے مت مانگو، ہم کہتے ہیں کہ مانگو جائز ہے، تو ہم انہیں 4 دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ یہاں لکھا ہے. لیکن آج تک جس نے بھی یہ کہا کہ مت مانگو اور ہم نے ان سے کہا کہ بھائی دلیل دو، آج تک کوئی دلیل نہیں دے سکا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ تم مجھ سے مت مانگنا یا نیک بندوں سے مت مانگنا. یہاں تک کہ محدثین سے، اولیاء اکرام سے، بزرگان دین سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے بھی کہا ہو کہ تم کسی ولی سے یا نبی علیہ السلام سے مت مانگو. بلکہ ان کے خود کے عمل یہ ہے کہ وہ بھی نبی علیہ السلام سے مانگتے تھے اپنے زمانے میں، اور وہ یہی حکم دیتے تھے کہ مانگنا جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی مدد ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کی رحمت بنا کر بھیجا. اب تم رحمت سے ہی دور کر دو گے تو امت کہاں جائے گی؟ بتاؤ. دیکھو اس کے بارے میں تم جو مجھے بتا رہے ہو اس کے بارے میں تو مجھے معلومات نہیں ہے. جتنا مجھے تمہیں پتا ہے، معلومات جتنا کرنی مجھے چاہیے. بتایا گیا نہیں، جتنا مجھے بتایا گیا ہے اتنا میں تمہیں بتایا ہے میں نے. یہ تو انسان اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے، جب ہماری ڈائریکٹ بات ہے تو ڈائریکٹ آدمی مانگ سکتا ہے. ایک منٹ، آدمی اپنی یہ عقل سے کوئی بھی نہیں بات کرے کہتا، گا تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے. اس کانسیپٹ کو بھی تم پورا کلیئر کر لو. ہم اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے مت مانگو، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے نبی علیہ السلام میرے لیے اللہ سے نہیں بخشش بلال کی بھائی، دعا کر میری لے، بات تو سنو، میری بات تو سنو. جن کا جی تو کام اس ہے کو بھی بلال مت بھائی کا، روکو. نہیں میری بات، ان کا ہاں بھی کام ہے بلال بھائی کا، ان کا یہ کام ہے کہ اللہ کو تو یاد نہیں کرتے، نبی کو تو وہ یاد نہیں کرتے. آج تک میں 1 سال سے لگ بھگ 1 سال 1.25 سال ان کے ساتھ رہا ہوں. یہ اللہ کو میں نے ان کا منہ پہ نام نہیں سنا، نبی کا نام نہیں سنا. ہر ٹائم صابر صاحب، گوشت پاک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ بھی ہمارے دین کے حصے دار ہے.
ہم تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ جس نے پیدا کیا ہے، نبی نے جس نے دین پھیلایا ہے، ان کا نام نہیں، تم گوشت پاک کا نام ہر ٹائم، صابر صاحب کا ہر ٹائم نام، یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اللہ بھی تو ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے سب کو۔ اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، سنو جیسے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میری بات تو سنو، جس نے تمہیں پیدا کرا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدا کرا، تم ان کو بھول کر اپنے تاج چچے کے پاس جاؤ تو تمہارے ماں باپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اب سنو پہلے، جیسے کہ میں سمجھ گیا، میں نے سن لیا، میں جواب دے رہا ہوں نا اس کا۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر ان کا نام لے رہا ہے، سنو، اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر بھول کر ان کا نام لے رہا ہے تو غلط ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو ایک منٹ اگر کوئی شخص اللہ کو ان کا رب جان کر، یعنی کہ ان کو اللہ کا بندہ جان کر ان کا نام لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں۔ اور رہی بات اللہ کی عبادت کرنے کی، تو ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، سنو تو صحیح، اللہ کی عبادت کرے اور ان کا نام بھی لے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کو بھول کر چھوڑ کر وہ ان کا نام لے کے سوچ رہا ہے کہ اب ہماری بخشش جو ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ ان کے فون میں ہر ٹائم جب بھی دیکھو علی 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 علی، نہیں کوئی دقت نہیں ہے یار، اگر کوئی علی علی کر رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اب ان سے ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہے، ہم بھی الحمدللہ، میں مسلمان ہوں، میں جاتا ہوں زار کو، لیکن میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں، نماز وہ فاتحہ پڑھتا ہوں، صورتیں جو مجھے یاد ہوتی ہے میں وہ پڑھ کے آتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف تھوڑی۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب ان سے یہ ہے بس صرف اتنی بات کہ تم ہر ٹائم علی کا نام لینا غلط نہیں ہے، لو صابر صاحب کا نام لو، گوشت پاک کا نام لو، سب کا جو بھی ہمارے ہیں ان کا نام لو، لیکن ہر ٹائم نہیں نا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اسے بھولنے پڑے ہیں، یہ نہیں۔ اب سنو اتنا ہوتا ہے، تم سامنے والے سے یہ مت کہو کہ تم علی علی ہر ٹائم مت کرو یا صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہر ٹائم مطلب یہ مت کہو۔ تو میں اگر سامنے والے سے کچھ کہنا ہے تو یہ کہو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندوں کا نام لینا مت چھوڑواؤ اس سے یہ کہو، اگر وہ عبادت نہیں کر رہا ہے تو کہو کہ تو اللہ کی عبادت بھی کر۔ اب سنو میری بات، سنو، یہ تو ساری باتیں ہیں، یہ ایک غلط ٹاپک ہے۔ جیسے میں تم سے یہ پوچھ رہا تھا، اب میری بات سنو، اب پھر دوسری بات ان کے اندر کیا ہے، وہ ڈبیٹ چلاتے ہیں، کیا مجھے تمہارا پتہ نہیں ہے، لیکن اب کسی کی مسلمان بندہ ہے، تم کسی کی 4 بندوں میں بیٹھ کے بے عزتی کرنا آیا ہے، ہمارے اسلام میں کون سی جگہ لکھا ہے کہ بے عزتی کرنا، یا تم ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنا یا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانا، کون سا ہمارے اسلام میں؟ مجھے بتاؤ، جو ہمارے اسلام کا حصہ ہندو بھی ہے اس کی بھی ہمیں بے عزتی کرنی نہیں آئی ہے، ہمارے اسلام میں یہ کہا گیا ہے، کون سے اس میں کہا؟ اب دین کا کام کیا ہے کہ وہ کسی کی ریکارڈنگ کر کے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں یا یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، کون سا کس نے کتنا آیا ہے مجھے بتا دو، کون سے قرآن شریف میں لکھا ہے، کس میں لکھا ہے بتاؤ؟ کسی کی اپنے اسلام میں کہ کسی کی بے عزتی کرنی آئی ہے، ریکارڈنگ کر کے سب میں ڈال دی، دوستوں کو ڈال دیا، گروپ میں ڈال دیا، کون سے اس میں آیا ہے بتاؤ مجھے، یا ان سے پوچھ کے دیکھنا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب سنو، دیکھو تم نے کہا کہ اب تم نے یہ کہا کہ یہ والی بات کہ وہ 4 لوگوں میں کسی کی بات کہیں یا پھر ڈیبیٹ کریں، یہ ساری بات دیکھو سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے اللہ کیا فرماتا ہے وہ سنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم حق کی گواہی دو اگرچہ تمہارے گھر والے بھی تم سے ناراض ہو جائیں۔ کیا فرماتا ہے؟ کہ تم حق کی گواہی دو اگرچہ تمہارے گھر والے بھی تم سے ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ڈیبیٹ کر کے ان لوگوں کی جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی ڈیبیٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ اس چیز کو سن کے یہ سمجھ جائیں کہ ان دیوبندی یا وہابیوں کے عقیدے اتنے گندے ہیں اور پھر لوگ ان سے بچیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہی ہے کہ تم حق کی بات کرو یہاں تک کہ گھر والے بھی اگرچہ تمہارے ناراض ہو جائے۔ تو حق کی بات اس نے کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ تم ناحق ہوتے ہوئے دیکھو تو حق کہو۔ اور مسند احمد کی حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حق نہ کہے نا حق دیکھتے ہوئے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کرے۔ تو یہاں یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور پھر اگر ان کی یہ نا حق گستاخیاں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے لوگوں کو نہ سنائی جائے تو کتنی غلط بات ہوگی، پھر تو اللہ رب العزت کے عذاب کا ہی انتظار کرنا چاہیے۔ اب میری بات سنو، اب میری ایک منٹ میری بات سنو،
اب سن لو میری بات تو سن لو، ایک منٹ یہ سب تمہیدی باتیں ہیں، ایک منٹ میری بات سنو۔ اب میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 45 ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد میرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی کتاب میں یا نبی علیہ السلام کے طریقے یا فرمان میں کہاں آیا کہ نبی علیہ السلام سے اللہ کے بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سب سے بہتر ہے، میرا طریقہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی نئی چیز نکالنے کی کوشش کری تو وہ جہنمی ہے، بدعتی ہے۔ تو اگرچہ تم نبی علیہ السلام سے یہ چیز نہیں دکھا پاؤ گے یا اللہ رب العزت کی کتاب سے کہ یہ ان سے مانگنا غلط ہے، تو تم نے نئی بات نکالی اور تم اس حدیث شریف کے مطابق جہنم میں جا سکتے ہو، بدعتی ہو سکتے ہو۔ تم خالی اس چیز کا جواب دو مجھے۔ اب مجھے اس چیز کا جواب دو، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب یہ ہندو لوگ یہ کچھ بولتے ہیں بھائی، یہ ساری تمہیدی باتیں ہیں، اس کو بعد میں کریں گے، پہلے جو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ منع کرتے ہیں نا، تو وہ کیوں منع کرتے ہیں آپ؟ وہ بتائیں کس بارے میں، مطلب کیا منع کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے نہیں مانگو یا اولیاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے نہیں مانگو، تو میں نے بھائی ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو ہے، میں نے آپ سے بولا تو ہے، اسی بارے میں بتایا تو کیا ہے، بولا؟ ہماری ڈائریکٹ بات ہے، ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو ان سے مانگیں گے جب ہماری ڈائریکٹ بات ہے۔ میں بعد میں جاؤں گا نا ان کے پاس، تو جب میرے ٹھیک ہے یہ بات قرآن اور حدیث میں، یہ بات قرآن اور حدیث میں کہاں لکھی ہے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو تو تم نبی علیہ السلام سے یا پھر ولیوں سے نہیں کہہ سکتے؟ کہاں لکھی ہے؟ میں مانگنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، مانگو تم ولی سے، لیکن ہر ٹائم نام جپنا کو بول رہا ہوں میں، ہر ٹائم نام لینا اللہ کو بھائی بھول کے جس نے دین کوئی شخص نبی علیہ السلام کو نہیں بھولتا میرے بھائی، اللہ رب العزت کو نہیں ان سے بھولتا۔ پوچھو نا بھائی، تم ان سے جو کرتا ہے ایسا، وہ جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ سنو، جو ایسا سمجھاؤ نا، تم مجھے سمجھانے سے پہلے سنو تو پہلے، ارے وہ تو اللہ رب العزت کو یاد بھی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی لیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے سو غلط ہے۔ دیکھو سنو، پہلے سنو، میں نے کیا دو باتوں میں فیصلہ کیا نا؟ میں نے کہا جو نہیں کرتے اللہ رب العزت کو بھولے ہوئے ہیں وہ غلط ہے، میں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ہاں اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو منع کر رہے تھے مت مانگو، وہ آپ کیوں کر رہے تھے یہ تو بتا دو۔ میرا کہنا، میں نے تمہیں بتایا ہے تو ہے، جب ہماری ڈائریکٹ بات ہے، یہ بات قرآن حدیث میں کہاں لکھی ہے؟ مسجد کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم جا کے وہاں پہ سکتے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں کہاں لکھی ہے، بتاؤ جی۔ یہ بات قرآن اور حدیث میں کہاں لکھی؟ لکھی کا تو مجھے معلومات ہے نہیں کہ کہیں لکھی ہی نہیں ہے بھائی، کہیں نہیں لکھی ہے۔ میری بات تو سنو، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا ہمیں پتا ہے، اور ہم نے کیا بتایا گیا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے کیا بتایا ہے تمہیں؟ اللہ سے تو یہ اللہ ہے ہاں، دینے والا، تو ان سے نہیں مانگ سکتے، یہ بات کہاں لکھی ہے وہ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے منع نہیں کیا، نہیں مانگ سکتے، مانگو تم، لیکن میں یہ اچھا ایک منٹ، تو تم یہ کہہ رہے ہو، سنو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اچھا یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم منع نہیں کر رہے ہو اگر کوئی شخص مانگتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ تم کسی سے بھی مانگو، مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آئندہ مانگنے کے لیے ڈائریکٹ سنو پہلے، بس اتنا کہہ رہا ہوں میں، تمہیں منع نہیں ارے بھائی سن تو لو پہلے یار، وہ تو میں نے سن لی تمہاری۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تم کسی شخص سے اگر کوئی نبی علیہ السلام کو یاد کرے، ان سے مدد مانگے، تو تم اس کو یہ مت کہنا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ، نبی علیہ السلام سے مت مانگ، یہ مت کہنا، ٹھیک ہے؟ میں کیوں کہوں گا مجھے نبی سے مانگو وہ رکھوں، لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے صرف اتنا ان سے ہر ٹائم اللہ کو بھول کے، اپنے نبی کو بھول کے، اللہ رب العزت کو جو بھولتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ پہلی بات، بندہ اللہ رب العزت کو نہیں بھولتا، اور جو بھولتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ تو میں بھائی ہاں تو میری بات، یہ ہر چیز میں وسیلہ لگاتے ہیں اللہ سے بھائی اللہ رب العزت سے اگر وہ کیا ہے، سنو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اسے بولنے پڑے ہو۔ اچھا وسیلہ ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں کسی کا؟ سنو پہلے، ہم وسیلہ اسی لیے تو ولیوں کا لگاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے ہی بندے ہیں۔ اب سوچو، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب بندوں کو جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں تمہارا کان، آنکھ، ناک، ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کو یاد کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں
हम अल्लाह की बारगाह में, सुनो पहले, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अभी टाइम नहीं है ना, उन्हीं बंदों को पेश करते हैं, लाके पर जा रहा हूँ मैं। उन्हीं बंदों को पेश करते हैं। अच्छा, मैं बरेली शरीफ रहता हूँ, मेरा नाम अमन अली कादरी है। सुनो, बरेली शरीफ में, अरे तो बरेली शरीफ, हाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तुम, हाँ, कोई शख्स अगर नबी अलैहिस्सलाम को पुकारता है, उनसे मदद मांगता है, उसे टोकना मत, ठीक है? क्योंकि अगर तुम टोकोगे तो फिर तुमने एक नई चीज दाखिल करी, तुमने एक बिदअत करी। जरा जब तुम मुझसे बाद मुझे इतना समझा देना कि अल्लाह को नहीं बोलना चाहिए, कभी अल्लाह को भी याद। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा सबको समझाते रहते हैं, हम भी समझाते हैं इंशाल्लाह, और उन्हें भी याद है जिनकी बात कर रहे हो। अब हमारे माँ बाप, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हम उनको ही भूल कर अपने ताई चच्चों को याद करेंगे, उनको पूछेंगे तो हमारे माँ बाप को बुरा लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल, ये तो बात हकीकत है कि जिसने पैदा किया उसको भूलना सरासर गलत है, तो ये तो हकीकत है। हाँ, वो उसकी चक्कर में तुम इस चीज को गलत मत कहो कि अगर माँ बाप से कोई चीज लेनी हो तो इंसान अपने बड़े भाई से कह दे कि भाई आप कह दो, आपकी बात ज्यादा बाप हमारे सुनेंगे, हमारी माँ सुनेंगी, आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, तो हम आपसे कह रहे हैं, आप उनसे कह दो। समझ रहे हो? हाँ, इस चीज को गलत मत कहो। फिर करता हूँ मैं, फिर बाद में। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इसलिए लोग पुकारते हैं, इसलिए उनसे मांगते हैं क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे से तुम ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैं तो मना नहीं करता, मैंने बताया तो है उन्हें। हाँ ठीक है, तुम मना नहीं करते थे तो और अच्छी बात है। मेरे सुनने में आया था तुम मना करते थे। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।